السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کے جو حالات تھے اس کے بارے میں مختصر ذکر کیا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر کے نبوت سے پہلے تک یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سالہ زندگی ہے مختصراً اس کا ذکر کریں گے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت نبوت کے کچھ آثار رونما ہوئے۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ایک روشنی نکلتی ہے جو شام کے محلات کو روشن کر دیتی ہے۔ آپ کی ولادت جس وقت ہوئی اسی وقت کسرا کے محل کے 14 کنکرے گر گئے اور بحر ساوا خشک ہو گیا اور اس کے گرجاگر گر گئے۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کی دادا عبد المطلب کو خوشخبری سنائی تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ میں لیا اور لے جا کر کے خانہ کعبہ پر دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا، پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کیا گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون کیے ہوئے پیدا ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے ضمن میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے آپ کو ابو لہب کی لونڈی نے جس کا نام ثوبیہ تھا دودھ پلایا۔ ثوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا تھا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ دونوں رضاعی بھائی ہوئے۔ عرب کے شہری باشندوں کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ان کو بدوی عورتوں کے حوالے کر دیتے دودھ پلانے کے لیے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے داعیہ کی تلاش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون تھی، ان کے شوہر کا نام حارث بن عزا تھا اور وہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ حارث کے اولادوں کا نام یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے، عبداللہ، انیسہ، حذافہ یا جزامہ، انہی کا لقب شیمہ تھا اور وہ اسی لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی دودھ پلانے کے لیے قبیلہ بنی سعد کی عورت کے پاس گئے تھے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے اس وقت وہ عورت جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دودھ پلا چکی تھی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلا دیتی ہے۔ گویا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ 2 مرتبہ رضاعی بھائی ہوئے۔ ساتھ کے دوران حضرت حلیمہ سعدیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا ایسا نظارہ دیکھا کہ وہ حیران رہ گئی۔ تفصیلات انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے شہر سے باہر بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہیں۔ اس وقت قحط سالی کے دن تھے، کچھ بھی میسر نہیں رہتا تھا۔ ایک اونٹنی ان کے پاس تھی جس میں نہ کے برابر دودھ ہوا کرتا تھا۔ ان کا بیٹا اس سے پہلے کبھی بھی پیٹ بھر کے دودھ نہیں پیتا تھا اور ہمیشہ وہ روتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر یہ دونوں بھی رات کو پوری طرح نہیں سو پاتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ نہ میرے پاس بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ میں اونٹنی کو پوری طرح خوراک دے سکتی تھی، بس ہم بارش کا انتظار کرتے رہتے کہ بارش آئے اور قحط سالی ختم ہو جائے۔ جب میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر کے نکلی تو وہ کمزور ہونے کی وجہ سے اتنی سست رفتار تھی کہ قافلہ کی ساری عورتیں تنگ آ گئی اور بار بار یہ کہتی تھیں کہ جلدی چلو۔ پھر ہم بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا، لیکن ہر ایک جب یہ سنتی کہ آپ کے والد نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا کرتی تھیں۔ اسی اجتناب میں ہر ایک عورت کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کو کوئی بچہ نہ ملا۔ وہ اپنے شوہر کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں ہے، کیوں نہ اسی یتیم بچے کو لے لیا جائے۔ حضرت حارث نے بھی ہاں کہا تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں اس بچے کو لے کر کے اپنے ڈیرے میں آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جی بھر کے دودھ پیا۔ اس کے بعد میرے بچے نے بھی دودھ پیا اور وہ بھی پیٹ بھر کے سو گیا۔ وہ ایسی رات تھی جس رات میرا بچہ نہیں رویا اور ہم دونوں اطمینان سے سوئے۔ حالانکہ اس سے پہلے میرا بچہ کوئی رات ایسا نہیں تھا کہ وہ پوری رات روتا نہ تھا۔ اور اسی ڈیرے حارث اپنی اونٹنی کو دہنے جاتے ہیں
تو وہ بھی کافی مقدار میں دودھ دیتی ہے جس سے وہ دونوں پی کر کے پیٹ بھرتے ہیں۔ انہیں کا بیان ہے کہ جب صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا حلیمہ تم نے ایک بابرکت بچے کو ہاتھ میں لیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری چیزوں کی آسانی ہوگی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں اپنی گدھی پر سوار ہوئی، وہ خستہ حال گدھی جو اس سے پہلے آتے وقت نہایت سست تھی، جس کی رفتار بہت ہی کم تھی، اب اس وقت وہ اتنی تیزی کے ساتھ بڑھی کہ پوری قافلے کی عورتوں کو چیرتے ہوئے آگے نکل گئی۔ لوگ حیران ہو گئیں اور پوچھنے لگی حلیمہ کیا یہ وہی گدھی ہے جس سے تم آئی تھی؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں خدا کی قسم یہ وہی ہے۔ وہ لوگ کہتی ہیں اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنی سعد اپنے گھر واپس آ گئے اور ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس خطے میں کوئی ایسی جگہ بھی تھی جو بنجر سے برباد نہ ہو گئی ہو، لیکن پھر بھی جب ہماری بکریاں جاتی تھی وہ تو سیراب ہو کر کے واپس آتی تھی، وہ اس حد تک کھا پی کر کے واپس آتے کہ ہم ان کا دودھ دوتے اور اس کو پیا کرتے تھے۔ قبیلے کے بعض لوگ اپنے غلاموں کو مارتے، اپنے بچوں کو ڈانٹتے کہ جہاں پر حلیمہ کی بکریاں چرنی جاتی ہیں وہیں پر تم بھی اپنی بکریوں کو لے کر جایا کرو۔ وہ لوگ وہاں پر بھی لے کر کے جاتے تھے لیکن نتیجہ وہی نکلتا تھا کہ ان کی بکریوں کے تھن سے ایک بوند بھی دودھ نہیں نکلتا تھا۔ وہ جس طرح جاتی تھیں اسی طرح واپس آیا کرتی تھیں۔ جو میری بکریاں ہوتی تھیں وہ سیر ہو کر کے واپس آتی تھیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ اسی طرح جاری رکھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے۔ 2 سال کے ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لے جایا گیا۔ چونکہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہونے والی برکت کو دیکھ چکی تھیں، اس لیے وہ چاہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کچھ عرصہ اور رک جائیں، اور وہ اصرار کرنے لگی۔ اس لیے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنی سعد میں ٹھہرے۔ تقریباً 4 یا 5ویں سال جب شق صدر کا واقعہ پیش آیا اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی سعد میں تھے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چیر کر کے اس میں سے ایک لتھڑا نکالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شیطان کا حصہ ہے۔ جب یہ معاملہ حلیمہ کے بچوں نے دیکھا وہ دوڑتے ہوئے آئیں اور ماں سے کہا محمد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پورے گھر والے دوڑتے ہوئے گئے تو دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح سلامت ہیں لیکن آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ اس حادثے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس واپس کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تک والدہ کی ہی آغوش محبت میں رہے۔ ادھر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ وہ اپنے شوہر کی یاد وفا کے لیے یثرب جا کر کے ان کے قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے ساتھ اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کے ہمراہ جاتی ہیں۔ کوئی 500 کلومیٹر کا مسافت طے کرتی ہیں اور وہاں پہنچتی ہیں، 1 مہینہ کے قیام کرتی ہیں۔ اس کے بعد واپسی کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ہماری نے شدت اختیار کر لیا، اس لیے آپ مقام ابوا تک پہنچتے پہنچتے انتقال کر گئی۔ وہیں پر حضرت آمنہ کو دفن کیا گیا۔ بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر کے مکہ آتے ہیں۔ ان کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے تپ رہا تھا۔ عبد المطلب کا احترام لوگوں کے درمیان کچھ زیادہ تھا، اس لیے خانہ کعبہ کے گرد میں آپ کے لیے فرش بچھائی جاتی تھی۔ اس فرش پر آپ کا کوئی لڑکا بھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو سب سے پہلے اسی فرش پر بیٹھتے تھے۔ آپ کے چچا آپ کو پیچھے کھینچتے اور وہاں سے اتارتے تو عبد المطلب کہتے اس کو نہ ہٹاؤ، اس کو بیٹھنے دو، یہ نہایت مرتبہ پانے والا ہے، یہ مقام بلند پر بیٹھنے والا ہے۔ آپ کے دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حد تک محبت کرتے تھے کہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ آپ کو عزیز رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی کہ آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال مکہ میں ہوا اور آپ نے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو آپ کی کفالت کی وصیت کر دی تھی۔ ابو طالب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی کفالت میں تھے اس وقت کا ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ لوگ قحط حالی کے شکار تھے۔ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دعا کے لیے چلتے ہیں۔
حضرت ابو طالب نے اپنے ساتھ ایک بچے کو لیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس بچے کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ابو طالب نے اس بچے کی پیٹھ کعبہ سے ٹیک دی اور اس کی انگلی کو پکڑے رکھا۔ اس وقت آسمان پر کوئی بادل کے آثار نہیں تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادل اتنے گھنے ہو گئے کہ بارش ہونی شروع ہو گئی اور معاملہ یہ ہوا کہ سیلاب کی حالت آ پہنچی۔ اس کے بعد ہر طرف ہریالی چھا گئی اور لوگ آسودہ ہو گئے اور شہر و بیاباں شاداب ہو گئے۔ بعد میں ابو طالب اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہتے تھے، وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش طلب کی جاتی ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے نکلے۔ راستے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک راہب نے روک لیا۔ آپ کے چچا بتاتے ہیں اس سے پہلے وہ راہب کبھی ایسا نہیں کرتا تھا کہ وہ اپنے گرجا گھر سے باہر نکلے اور لوگوں کی میزبانی کرے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں، وہ بحیرہ راہب جس کا نام جرجیس تھا، جو بحیرہ کے نام سے مشہور تھا، وہ نکلتا ہے اور آپ کے چچا سے کہتا ہے اس بچے کو آگے نہ لے کر کے جاؤ، اس لیے میں اس کے اندر وہ اوصاف دیکھ رہا ہوں جو آنے والے نبی کے اوصاف ہیں، جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کے چچا نے پوچھا آپ نے ایسا کیا دیکھا؟ اس راہب نے کہا کہ جب یہ بچہ اس پہاڑ سے اتر رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ کوئی پتھر، کوئی درخت ایسا نہ تھا جو اس کو سجدہ نہ کر رہا ہو، اور یہ صفت صرف انبیاء کے لیے ہوتی ہے کہ پتھر، درخت اور ساری چیزیں اس کو سجدہ کرتی ہیں۔ مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کو یہیں سے واپس کر دو، اس کو شام نہ لے کر جاؤ، ہاں ان کی جان کو خطرہ ہے۔ آپ کے چچا نے آپ کو اپنے غلام کے حوالے کیا اور وہاں سے واپس کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال کی ہوئی کہ جنگ فجار ہوئی۔ یہ جنگ دو فریق کے درمیان ہوئی، ایک طرف قریش اور کنان تھے اور دوسری طرف قیس اعلان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی اصرار کے بعد اس جنگ میں شرکت کی، لیکن آپ نے کوئی قتل و غارت نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے تھے۔ اس جنگ کے بعد حرمت والے مہینے ذی القعدہ میں حلف الفضول پیش آیا، جس میں چند قبائل کے لوگ شامل تھے۔ سبھی لوگوں نے یہ عہد و پیمان باندھا کہ مکہ میں کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا، چاہے وہ مکہ کا رہنے والا ہو، چاہے باہر کا رہنے والا ہو۔ اس کے ہونے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ زبیدی تاجر آتا ہے اور اس کے سامان کو آس بن وائل نے خریدا لیکن اس کا حق نہیں دیا۔ وہ زبیدی تاجر کئی اشراف کے پاس جاتا ہے لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے۔ پھر وہ صبح کے وقت جبل ابو قیس پر چڑھ جاتا ہے اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بارے میں چند اشعار پڑھتا ہے۔ یہ سن کر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی اور اس کو اس کا حق دلایا اور یہ حلف الفضول قائم ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر اب بھی مجھے اس معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں تیار ہوں۔ جوانی کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معین کام نہ تھا، البتہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سعد کی بکریاں چرائی اور اہل مکہ کی بکریاں بھی کچھ اجرت کی بنا پر چرائی ہیں۔ 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر کے تجارت کے لیے شام کی طرف گئے۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد ایک معزز خاتون تھیں جن کے پاس بہت سے رؤساء نے نکاح کے لیے پیغام بھیجا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالی تجارت کو لے کر کے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے غلام میسرہ بھی تھے۔ واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت کو دیکھ کر کے اور میسرہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، ان ساری چیزوں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہوا اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو ہاں کہا اور آپ کے چچا کے ساتھ کچھ معزز لوگوں کو لے گئے اور یہ نکاح طے پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو مہر کے طور پر 20 اونٹ دیے تھے، اور یہ سارا معاملہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے کے بعد ہی ہوا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی اس وقت آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ ابراہیم کو چھوڑ کر کے باقی تمام اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئیں۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہوا۔ پھر اس کے بعد زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں، اور ان کے بعد عبداللہ پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا اور ہر ایک اسلام لے آئی اور ہجرت کی، لیکن فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ باقی تمام بچیاں رقیہ، ام کلثوم، زینب رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کو ہوئی۔ مکہ کے لوگوں نے کعبہ کی تعمیر نو شروع کرنی چاہی،
وجہ یہ بنی کہ کعبہ کا جو قد تھا وہ نہایت کم ہو گیا تھا اور بارش اور دیگر چیزوں کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں میں دراریں پڑ گئی تھیں۔ لوگوں نے مشورہ کیا کہ کعبۃ اللہ کو پھر سے تعمیر کیا جائے، لیکن اس کے لیے حلال کمائی ہو، اس میں سود کا پیسہ نہ ہو اور ناجائز پیسہ نہ ہو۔ ہر قبیلے کے لیے پیسہ مقرر کر دیا گیا کہ وہ اتنا مال یا پھر اتنی چیزیں کعبۃ اللہ کی طرف دے گا، اور اسی سال ایک زوردار سیلاب آتا ہے جس کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی دیواریں اور بھی زیادہ خستہ حال ہو جاتی ہیں۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا تھا، لیکن کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس کام کو انجام دے۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے اس کی شروعات کی۔ پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ ان پر کوئی آفت نہ آئی، پھر تمام لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور وہ پرانی دیوار کو منہدم کر دیا۔ ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے حساب سے پتھروں کا ڈھیر لگائے بیٹھا تھا۔ پھر جب دیوار اونچائی تک پہنچتی ہے اور حجر اسود کے معاملے کو آتا ہے تو ہر قبیلے میں جنگ چھڑ جاتی ہے کہ اس پتھر کو رکھنے کے لیے ہر قبیلہ لڑنے لگا۔ پھر اس چیز کا ایک حل نکالا گیا کہ صبح کے وقت جو سب سے پہلے آئے گا وہی اس چیز کا فیصلہ کرے گا۔ قسمت کو یہی منظور تھا کہ صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آتے ہیں۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے کہتے ہیں یہ امین ہے، صادق ہے، اس کے فیصلے پر ہم سب راضی ہیں، یہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت منصفانہ انداز میں اس فیصلے کو حل کر دیتے ہیں۔ اسی درمیان سے ایک آدمی سے چادر مانگتے ہیں اور اس چادر پر حجر اسود کو اٹھا کر رکھتے ہیں۔ پھر ہر قبیلے کے سردار کو بلاتے ہیں اور ان کے ایک ایک کونے کو پکاتے ہیں۔ پھر جب چادر لے کر کے اس کی جگہ پر پہنچایا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے اس پتھر کو اٹھا کر کے اس دیوار پر لگا دیتے ہیں۔ گویا کہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عقل و دانش سے ایک بہت بڑی جنگ کو ختم کر دیا تھا، ایک بہت بڑی جنگ کو ہونے سے روک دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان تمام خوبیوں کا مجمع تھا کہ جو مختلف طور پر کئی سارے لوگوں کے درمیان پایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصابت فکری، دوربینی، حق پسندی کا بلند مینار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگوں کا کوئی کام اچھا ہوتا تو اس میں شرکت کرتے تھے، اگر کوئی برا کام ہوتا تو اس میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ گویا سے کہ اس سے زیادہ گندی چیز کوئی اور نہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بت کا چڑھاوا نہیں کھاتے تھے، یہاں تک کہ لات و عزا کی قسم کو سننا بھی آپ گوارا نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اہل جاہلیت میں 2 مرتبہ میرے گمان میں آیا کہ میں بھی ان ساری محفلوں میں شریک کروں۔ ایک مرتبہ جب میں بکریاں چرا رہا تھا تو میں اپنے ساتھی سے کہتا ہوں کہ تم میری بکریوں کو دیکھو، میں آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو بکریاں تھما کر کے وہاں سے جاتے ہیں، اور کچھ دور جانے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ شادی کی تقریب ہے اور وہاں پر جا کر کے بیٹھتے ہیں، اتنے میں آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے اور صبح کی سورج سے پھر آپ بیدار ہوتے ہیں۔ گویا کہ اسی طرح ایک مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، دونوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام برائیوں سے بچ گئے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعے کا ذکر ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ پتھر ڈھو رہے تھے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند ان کے پیر سے بج رہا ہے تو حضرت عباس نے ان کے تہبند کو کھینچ کر کہا اسے کندھے پر رکھ لو۔ وہ تہبند کا کھینچنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے اور تھوڑی سی ہوش آنے پر بھی کہنے لگے میرا تہبند، میرا تہبند۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کو کسی نے نہ دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں شیریں کردار، فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے مالک تھے، چنانچہ آپ سب سے زیادہ بامروت، با اخلاق، یتیموں کا سہارا، بیواؤں کی مدد کرنے والے، مسکینوں کو کھانا کھلانے والے، اچھے کام میں بڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ لوگ آپ کو امین اور صادق کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ یہ تھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سبسکرائب ضرور کریں اور کامنٹ کر کے بتائیں یہ سیریز آپ کو کیسی لگی، اس کو کس حد تک جاری رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم۔